آپ سب نے سورہ یوسف پڑھ رکھی ہوگی اور اس واقعے سے تو ہر کوئی واقف ہوگا جب عزیز مصر کی بیوی نے ایک محفل منعقد کی تھی جس میں وہاں کی تمام عورتوں کو مدعو کیا تھا اور ہر ایک کو چھری دے کر یوسف علیہ السلام کو اسی وقت آنے کا حکم دیا تھا، اور ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ عزیز مصر کی بیوی نے وہ محفل کیوں منعقد کی تھی؟ جب اس کا گناہ سب کے سامنے آ گیا تو مصر کی عورتیں اس کے متعلق باتیں کرنے لگ گئی تھیں۔ سب گفتگو کرتی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کو مائل کرنا چاہا ہے، وہ تو گمراہ ہو گئی ہے۔ ان سب کو جواب دینے کے لیے اس نے اس محفل کا انعقاد کیا تھا۔ دراصل وہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر میرے دل میں اس کی محبت گھر کر گئی ہے تو اس میں میری غلطی نہیں ہے۔ وہ ہے ہی اتنا حسین کہ کوئی بھی بہک جائے، اور وہ یہ بات ثابت کرنے کے لیے ہی اس نے سب کچھ کیا تھا۔ جب عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تو اس نے کہا، یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھی۔ اس سے ہم سب کو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ ہم بھی آج جب کسی گناہ میں پڑ جائیں تو اس کو جسٹیفائی کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ میری تو غلطی نہیں ہے، ہر کوئی یہ کام کرتا ہے، میرا خود پہ قابو نہیں رہا، ساری دنیا ایسا کرتی ہے، اگر میں بھی کر لوں گی تو کیا ہو جائے گا۔ اس عمل میں اتنی لذت ہے، یہ اتنا پرکشش ہے، میں خود کو کیسے روکوں؟ اور ایسے کتنے ہی بہانے ہم بناتے ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے بھی یہی کہا تھا۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی تھی کہ اے اللہ، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس عمل سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ اگر تو مجھے اس کے فریب سے نہیں ہٹائے گا تو میں مائل ہو جاؤں گا اس کی طرف اور ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ یہ اللہ کے نبی کا رد عمل تھا۔ ایسا رد عمل ہوتا ہے ان لوگوں کا جو خود کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، وہ خود کو مشکل میں ڈالنے پر راضی ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کا نقصان اٹھانے پر راضی ہو جاتے ہیں، بجائے گناہ کی طرف مائل ہونے کے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا سن لی گئی تھی اور ایک عرصے کے لیے انہیں جیل بھیج دیا گیا تھا۔ بعض اوقات ہمیں ایک مشکل سے بچانے کے لیے دوسری مشکل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس سب میں اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے جو صرف وہ سمجھ سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یا صرف اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سمجھ سکتا ہے۔ سو اللہ کے راز اللہ ہی جانے۔ میرا اور آپ کا کام صرف اللہ سے دعا کرنا ہے کہ میرے پاک پروردگار ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔